مرکزی بینک نے مہنگائی میں مزید اضافے کی نوید سنا دی۔ شرح سود میں 1% مزید اضافہ بڑھا کر 21% کر دیا۔ عوام کیا کریں؟ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1% اضافہ کرتے ہوئے اس کو ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ شرح سود 21% کر دیا ہے۔ شرح سود کو بڑھانے کا اعلان مرکزی بینک نے گزشتہ روز ہونے والی زرعی پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا۔ مرکزی بینک کے اعلامیے کے مطابق مارچ 2023 میں مہنگائی مزید بڑھ کر 35.4% ہو گئی اور توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تاہم یہ اشارے ہیں کہ مہنگائی کی توقعات ایک یکساں سطح پر آتی جا رہی ہیں۔ گو کہ یہ بلند سطح ہے، لیکن مرکزی بینک کا دعویٰ ہے کہ اس کے شرح سود کو بڑھانے کے فیصلے کا وسط مدتی ہدف، جو قیمتوں کا استحکام کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہے، بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ زرعی پالیسی کمیٹی کے مطابق پاکستان کا مالی شعبہ زیادہ تر مستحکم ہے، جبکہ معاشی سرگرمیوں میں مسلسل اعتدال آتا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے گزشتہ اجلاس سے اب تک ایسی 3 اہم پیش رفت نوٹ کی جن کے کل اقتصادی منظرنامے پر مبنیات ہوں گے۔ پہلی، جاری کھاتے کا خسارہ خاصی حد تک اور اتنا کم ہوا ہے جس کی توقع نہ تھی، اور اس کی بڑی وجہ درآمدات کو قابل لحاظ حد تک محدود کرنا ہے۔ اس سے قطع نظر توازن ادائیگی کی مجموعی پوزیشن بدستور دباؤ میں ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر ابھی پست سطح پر ہیں۔ دوسری، IMF کی توسیع EFA پروگرام کے تحت 9ویں جائزے کی تکمیل کے لیے خاصی پیش رفت ہو چکی ہے۔ تیسری، بینکاری کے عالمی نظام میں حالیہ تنوع سے بین الاقوامی سیاحت اور مالی صورتحال مزید سخت ہوئی ہے۔ ان حالات نے پاکستان جیسی ابھرتی ہوئی معیشتوں کے لیے سرمایہ کی بین الاقوامی مارکیٹوں تک رسائی میں مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اس تناظر میں زرعی پالیسی کمیٹی موجودہ زرعی پالیسی موقف کو مناسب سمجھتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ آج کے فیصلے اور گزشتہ فیصلوں کی مجموعی زرعی سختی سے اگلی 8 سماہیوں کے دوران مہنگائی کی وسط مدتی ہدف کے حصول میں مدد ملے گی۔ تاہم کمیٹی نے یہ بات محسوس کی کہ عالمی مالی صورتحال سے منسلک غیر یقینی کیفیت اور ملکی سیاسی صورتحال اس عرضے کے لیے خطرات کا سبب بن سکتی ہے۔ زرعی پالیسی کمیٹی نے نوٹ کیا کہ اقتصادی سرگرمی کے بارے میں ملنے والے اعداد و شمار مسلسل وسیع البنیاد سست روی کی عکاسی کرتے ہیں۔ بالخصوص حالیہ مہینوں کے دوران گاڑیوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی وجہ میں نمایاں کمی ہے۔ اس طرح بڑے پیمانے کی اشیاء سازی میں ہونے والی تخفیف میں تیزی آئی اور وہ جنوری میں 7.9% سال بہ سال ہو گئی۔ مجموعی طور پر جولائی سے جنوری مالی سال 23 کے دوران گزشتہ برس کی اسی مدت کے مقابلے میں بڑے پیمانے کی اشیاء سازی کی پیداوار میں 4.4% کمی آئی۔ ان رجحانات کی عکاسی کرتے ہوئے فروری کے دوران مسلسل 9 مہینے بجلی کی پیداوار میں کمی آئی۔ زراعت میں کپاس کی آمد کی معلومات حسب توقع ہیں، تاہم گندم کی پیداوار کا ہدف سے کم رہنے کا امکان ہے۔ ان حالات نیز حالیہ زرعی سختی اور مارچ کے آغاز سے مالیاتی یکجائی کے نئے اقدامات کے مؤخر اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ مالی سال 2023 میں نمو نومبر 2022 کے بعد اسلاف جائزے سے خاصی کم ہو گئی۔ فروری 2023 میں جاری کھاتے میں صرف $74 ملین کا خسارہ دیکھا گیا اور جولائی سے فروری مالی سال 2023 میں مجموعی خسارہ اب $3.9 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو گزشتہ برس کے اسی عرصے کی نسبت تقریباً 68% کم ہے۔ اس کی عکاسی بنیادی طور پر درآمدات سکڑ جانے سے ہوتی ہے، جو تفصیلات زر اور برآمدات میں مجموعی کمی سے زیادہ رہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ فروری میں ماہ بہ ماہ بنیاد پر کارکنوں کی ترسیلات میں تھوڑی سی بحالی ہوئی ہے اور آئندہ مہینوں کے دوران اضافے کی لہر جاری رہنے کا امکان ہے۔ تاہم جاری کھاتے کی بس خسارے کے باوجود قرضوں کی وصولی کی نسبت بلند ادائیگیوں نے زیر مبادلہ کے ذخائر کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ لہذا کمیٹی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ IMF پروگرام کے 9ویں جائزے کی جلد تکمیل زیر مبادلہ کے وفرت بڑھانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ زرعی پالیسی کمیٹی کے مطابق جولائی سے جنوری مالی سال 23 کے دوران مالیاتی نتائج معاشی استحکام حاصل کرنے کے پس منظر میں حوصلہ افزا رہے ہیں۔ جولائی سے جنوری مالی سال 2023 میں مالیاتی خسارہ GDP کے 2.3% تک محدود رہا، جو گزشتہ برس کے اسی عرصے میں 2.8% تھا، جبکہ گزشتہ برس 0.3% خسارے کی نسبت بنیادی توازن GDP کا 1.1% فاضل درج کیا گیا۔ بنیادی توازن میں یہ بہتری پس زرعی اعانت، گرانٹس اور ترقیاتی مصارف کے باعث آئی، تاہم ٹیکس محصول میں نمو ہدف سے کم رہی، جس کی وجہ معاشی سرگرمیوں میں سست روی، درآمدات میں کمی اور ٹیکس بڑھانے کے حوالے سے پالیسی پر ناکافی توجہ ہے۔ دوسری طرف قرضوں کی واپسی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس پس منظر میں کمیٹی نے نوٹ کیا کہ موجودہ زرعی سختیوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مجوزہ مالیاتی یکجائی کی فراہمی اہم ہے تاکہ قیمتوں میں استحکام لایا جا سکے۔ فروری میں زر وسیع کی نمو میں معمولی اضافہ ہوا، جس کا بنیادی سبب بینکاری نظام کے خالص ملکی اثاثوں میں خاصی توسیع تھی۔ اس کا اہم سبب سرکاری شعبے کی بلند قرض گیری تھی، کیونکہ نجی شعبے کے قرضوں کی نمو فروری 2022 کے 18.6% سے تیزی سے کم ہو کر فروری 2023 میں 11.1% پر آ گئی۔ ماہانہ بنیادوں پر فروری مسلسل دوسرا مہینہ تھا جس میں نجی شعبے کے قرضوں میں کمی دیکھی گئی۔ اس کمی کا سبب معین سرمایہ کاری اور صارفی قرضوں کی واپسی تھی، جبکہ اسی مہینے میں جاری سرمایہ کی قرضوں میں معمولی موسمی اضافہ دیکھا گیا۔ جیسا کہ زرعی پالیسی کمیٹی کو توقع تھی، قومی صرف اشاریہ قیمت مہنگائی مارچ 2023 میں مزید اضافے کے ساتھ 35.4% تک پہنچ گئی۔ اس کے نتیجے میں جولائی سے مارچ مالی سال 2023 میں اوسط مہنگائی
महंगाई 27.3% रही। ज़रिए पॉलिसी कमेटी ने नोट किया कि महंगाई में इजाफा वसीउल बुनियाद था। ज्यादा अहम बात यह है कि कौजी महंगाई शहरी बास्केट में बढ़कर 18.6% और दही बास्केट में 13.1% तक पहुँच चुकी है, जिससे मज़कूरा बाला रद्दोबदल के दौरे सनई सराहत की निशानदेही होती है। कमेटी की राय भी थी कि कौजी महंगाई में इजाफे का एक जुज़वी सबब महंगाई की बुलंद तवक्कुआत थी, जिसकी निशानदेही इस साथ के हालिया सर्वे से होती है। ज़रिए पॉलिसी कमेटी के ख्याल में इन तवक्कुआत पर काबू पाने के लिए मौजूदा ज़रिए पॉलिसी मौके मुनासिब है ताकि मुस्तक़बिल बयान बुनियादों पर हकीकी शरह सूद मुस्बत हदूद में रहे।